शफ़क़त साहब, सर आज सबसे पहले तो हम पूछेंगे आपसे, जो फवाद चौधरी साहब का बयान सामने आया है कि बहुत सीरियसली अब आप लोग पता नहीं नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में शायद नाकाम हो गए हैं, इसलिए अब लग रहा है कि आपकी सारी तवज्जो शहबाज शरीफ साहब पे चली गई है। कोर्ट केस में भी वो कह रहे हैं पार्टी बनेंगे, अटॉर्नी जनरल साहब को भी कोई हिदायत दी हैं। सर क्या आप लोगों ने फैसला किया है, कुछ हमसे भी तफसीलात शेयर करें। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये है कि नवाज शरीफ साहब जब बाहर गए थे तो उनका एक एफिडेविट दिया था शहबाज शरीफ ने, और उस एफिडेविट में गारंटी दी थी कि जी अब ये वापस आएंगे, और वो नहीं आए। और इसका मतलब है कि जो उन्होंने एश्योरेंस दी थी या उन्होंने झूठ बोला था या उनके इख्तियार में नहीं है। तो जो भी हकीकत है वो आके बताएं कोर्ट के अंदर के जी क्या वो बेख्तियार हैं, उनका भाई उनकी बात नहीं सुन रहा, या ये है कि जो उन्होंने कहा था वो गलत बयानी थी। एक तो ये इशू है। दूसरा इशू वो है जो कि शहबाज शरीफ साहब के कारनामे हैं, जिसमें उनके अकाउंट्स में बेनामी अकाउंट्स के अंदर उनके नौकरों के अकाउंट्स में अरबों रुपए नजर आते हैं और उनके अपने अकाउंट में शिफ्ट होते हैं, और वो कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं ये पैसे कहाँ से आ गए हैं। तो ये शान बेनियाजी है कि अगर अरबों रुपए उनके अकाउंट में आए और उसको इल्म भी ना हो। तो ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और दोनों में मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब का जो रोल है वो इंतहाई मशकूक है और इस काबिल है कि कोर्ट में पार्टी बन के उसको उजागर किया जाए। बट शफ़क़त साहब, एक केस में तो इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, तो वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एग्जीक्यूटिव के नीचे ही काम करती है, वो इन सारे मामलात को देख रही है। दूसरा खालिसतन हम कह सकते हैं कि जुडिशरी का इशू है, क्योंकि कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला किया था। तो सर अब आप इसके अंदर क्या एग्जैक्टली मतलब कि आप कोर्ट के पास एक केस में अपील लेके जाएंगे, तो दूसरे केस में जो बंदा के फेक अकाउंट्स का केस है उसमें आप क्या कर सकते हैं सर? और पहले केस में भी जहां कोर्ट का ताल्लुक है, व्हाट इज द डिसीजन? डिसीजन की बात नहीं है। जो फेक अकाउंट्स का केस है वो तो अब अदालत में है, और उसमें मेरा ख्याल है कुछ एविडेंस भी आ गई है, और वो उस पर करीब फैसला हो जाएगा। उसके अंदर तो मैंने सिर्फ आपको दो मुख्तलिफ केसेस के दरमियान एक तखसीस की थी कि एक वो केस है शहबाज शरीफ वाला, जी जी। और जिसको परसू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह वो उस पर जल्दी फैसला आ जाएगा। तो सर उसमें दूसरा तो केस आप जो कुछ है अब वो रोल नहीं प्ले कर सकते ना, वो तो चल रहा है जैसे चलना है। नहीं, अब हमारा आप रोल पहले सिर्फ पे इस ही हद तक आपने है कि फिर आज फैसला किया। नहीं, हम सिर्फ इस हद तक है कि हम उसमें फैसिलिटेट कर सकते हैं जहां तक एविडेंस की गैदरिंग है, बाकी चीजें। लेकिन जो दूसरा है वो उसमें सिर्फ जुडिशरी का नहीं है। जुडिशरी का तो आप कह सकते हैं इस लिहाज से है कि जुडिशरी ने मशरूत तौर पे नवाज शरीफ साहब को जाने की इजाजत दी थी, और वो क्योंकि इजाजत नहीं है तो उसके ऊपर जो मजीद कार्रवाई है वो जुडिशरी को ही करनी है। लेकिन उसमें एफिडेविट शहबाज शरीफ साहब ने भी दिया था। तो इन्होंने जैसे मैंने कहा कि या तो वो इनके बेख्तियार हैं, इनका भाई उनकी बात नहीं सुनता, और या इन्होंने झूठा दिया था एफिडेविट। तो इसके लिए इनको भी तो मुर्द इल्जाम ठहराना जरूरी है ना, जो गारंटर बने थे। वही तो सर, और उसी पे तो मैं पूछ रही हूँ ना कि अब आप इसमें आपके पास ऑप्शंस क्या हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये अगर नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए तो ये कोर्ट पहले भी बुला सकता था शहबाज शरीफ साहब को, वो उनसे पूछ सकते थे, उन्होंने नहीं पूछा। अब आपके पास लीगल ऑप्शन क्या है एज गवर्नमेंट और एज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कि आप क्या करेंगे इस केस में? आप क्या कोर्ट के पास पिटीशन लेके जाएंगे कि शहबाज शरीफ साहब को बुलाया जाए? नहीं, देखिए, हम क्योंकि इस केस के एक लिहाज से मुद्दई हैं, हम समझते हैं कि वो उनको आके अपनी जो कन्विक्शन है उसके मुताबिक जेल जाना चाहिए। और उनको जो जाने दिया गया था वो जुडिशरी ने इसलिए जाने दिया था, और हमने भी उस वक्त समझा कि शायद ये इतने करीब हैं, खुदा ना खास्ता उनकी सेहत इतनी खराब है कि कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बाद में पता चला कि शायद वो भी एक बहुत ही आला पैमाने की क्या कहना चाहिए, अदाकारी कह सकते हैं आप उसको। तो मकसद ये है कि पार्टी बनने का मकसद ये होता है कि आप पार्टी बन के किसी चीज को मजीद पुश कर सकते हैं बतौर मुद्दई, तो वो हम करेंगे। तो आप पिटीशन लेके जाएंगे कोर्ट? सर आपने अदाकारी का जिक्र किया, तो नवाज शरीफ साहब की तो जो अदाकारी थी या नहीं थी, बट जो रिजल्ट्स थे, टेस्ट रिजल्ट्स थे, आप लोगों ने वो एग्जामिन किए थे, आपके वुज़रा कह चुके हैं कि वो फेक थे,
کیا آپ لوگوں نے کوئی انویسٹیگیشن کی ہے معلوم کرنے کی کسی ہیو یو ہیلڈ اینی بڈی اکاؤنٹیبل فار پروڈیوسنگ واٹ مطلب کہ ایک ایسے ٹیسٹ ریزلٹ جو آپ کے وزراء خود کہتے ہیں کہ فیک تھے؟ دیکھیں جی، مجھے نہیں پتا کہ کس وزیر نے یہ کہا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے تو فیصلہ جو کیا وہ اس سر بنیاد ایک پہ سے کیا. زیادہ وزیر کہہ چکے ہیں. سن لیں نا کہ ہم نے تو فیصلہ اس بنیاد پہ کیا جی کہ ہمیں جو ریزلٹس آئے اس سے لگا کہ بس آج کل کی بات ہے، اگر یہ نہ گئے تو بہت ہی کام خراب ہو جائے گا. تو اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا. میں جو اداکاری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں وہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ جب وہ وہاں پہنچے، بلکہ جانے سے پہلے جب جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے تو ان کی صحت کو ٹھیک ہونا شروع ہو گئی تھی، اور جیسے ہی لندن پہنچے ان کی آب و ہوا اس کی ایسی ان کو سازگار ہوئی کہ فوراً وہ ٹھیک ہو گئے. تو باقی یہ کہ کسی نے کہا کہ فیک تھا، مجھے نہیں پتا کس نے کہا، ان سے پوچھ لیں کہ انہوں نے کیوں کہا تھا. آپ کے خیال میں مطلب کہ آپ کی حکومت کے اندر کوئی اس طرح کا خدشہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں سے جو رپورٹ شیئر کی گئی تھی ان میں کوئی مسئلہ ہے؟ یو آل بلیو کہ وہ رپورٹس اس وقت ٹھیک تھیں، اداکاری کر رہے تھے نواز شریف صاحب اور اتنی اچھی اداکاری کی کہ ٹیسٹ ریزلٹس بھی غلط ہو گئے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں تو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے سامنے ایویڈنس آئی تھی اس ایویڈنس کی بنیاد پہ ہم نے فیصلہ کیا. وہ ایویڈنس یہ تھی کہ اتنے حالات خراب ہیں کہ کسی وقت ہو سکتے ہیں. اب میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا کہ وہ ظاہر تو یہ ایسے ہی لگتا ہے کہ اس کے اندر وہ ریزلٹس جو تھے وہ ڈاکٹرڈ تھے کسی لحاظ سے، کیونکہ ان کی صحت فوراً بہتر ہو گئی اور ان کو پلیٹلیٹس کا مسئلہ جو ہے اس کے بعد بالکل نہیں ہوا. اور ان کے جو باقی ہارٹ کے ایشو تھے وہ تو پہلے بھی تھے، اور اگر ہیں تو وہ تو پریسیڈ کرتے تھے ان کی اس صحیح سر. یاترا سے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ سر ہم نے اس وقت لاسٹ انسانی کوسچن آن دس ہمدردی میٹر سر یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ جب آپ کورٹ جائیں گے تو آپ کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ کیا آپ لوگوں نے اس پہ کوئی لیگل ایڈوائس لی ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کورٹ شہباز شریف صاحب کو سزا دے، یا صرف آپ چاہتے ہیں کہ ان کو بلا کے پوچھا جائے، ان سے صرف صفائی لی جائے؟ کوئی ایکسپیکٹیشنز تو ہوں گی نا سر کہ آپ ایکسپیکٹ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ پٹیشن لے کے جائیں گے یا پارٹی بنیں گے تو بیچ میں سے کیا نکلے گا؟ دیکھیں بظاہر تو یہ فیک ایفیڈیوٹ ہے نا، اس لیے فیک ایفیڈیوٹ ہے کہ اس پہ عمل نہیں ہوا. اور جب فیک ایفیڈیوٹ کوئی شخص کرتا ہے کسی بھی کورٹ آف لا میں، پیسے زیادہ تر ضبط ہو جائیں گے نا. ہاں پوائنٹ صرف یہ نہیں ہے. معاف کریے گا میں اسی کہہ رہی ہوں کیونکہ لیگل ایکسپرٹ سے جو میں نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کے کیس میں جو پیسے انہوں نے جمع کروائے ہوں گے یا کریں گے. ہاں جی آپ سن نہیں رہے نا، میرا جواب نہیں سن رہے نا آپ اپنے. جی میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ جب آپ فیک ایفیڈیوٹ دیتے ہیں اور اس پہ آپ کو سزا ہوتی ہے تو وہ سزا جو ہے وہ چاہے 1 گھنٹے کے لیے ہو چاہے 1 سال کے لیے ہو، سزا ہوتی ہے. اور اس کا امپیکٹ اور اس کا ایک اثر جو ہے وہ بہت ساری چیزوں پہ ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کنوکٹڈ ہیں بائی کورٹ آف لا تو آپ انیلیجبل ہیں ٹو کنٹیسٹ الیکشن. اور آپ کو یاد ہوگا کہ گیلانی جو ہے ان کو سپریم کورٹ نے شاید ڈیوریشن آف دی ہیئرنگ کے اوپر سزا دی تھی اور وہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے. تو امپلیکیشن سزا کی بہت ہو سکتی ہیں، چاہے وہ جرمانہ ہو چاہے وہ قید ہو، جو بھی کچھ ہو. تو آپ کے خیال میں ان کے اوپر یا جرمانہ ہوگا یا قید ہوگی؟ بالکل صحیح. سر یہ مجھے نہیں بتائیے پتا، گا کہ مجھے اتنا پتا ہے کہ انہوں نے فیک ایفیڈیوٹ دیا ہے. ہاں صحیح. اچھا آپ کو یہ نہیں پتا کیونکہ آپ ابھی خود ہی بات کر رہے تھے نا سزا کی یا جرمانے کی. نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال میں فیک ایفیڈیوٹ دیا ہے انہوں نے. ہم سے بات کریں گے جو حکومت نے فائنانس بل جو ہے اس کو پاس کروانا ہے پارلیمنٹ سے. شفقت صاحب سر بل پریزنٹ تو ہو گیا مگر اپوزیشن کا موقف تو ہمارے سامنے ہے. یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آپ کے اتحادی بھی جو ہیں ان کے کچھ خدشات ہیں. سر آر یو کانفیڈنٹ کہ بل پاس ہو جائے گا؟ دونوں بلز ان فیکٹ اسٹیٹ بینک اٹانومی کا اور جو سپلیمنٹری فائنانس بل ہے. دیکھیں ابھی تو وہ سینٹ پہ بھیجا ہے، سینٹ کی ریکمنڈیشن کے لیے جب واپس آئے گا. مجھے سمجھ نہیں آتی ویسے اگر آپ چند آپ کے جو ساتھی ہیں صحافی ہیں اگر ان کی آپ اینکر ہیں ان کی باتیں سنیں تو وہ تو پچھلے کچھ 2 سال سے کہہ رہے ہیں کہ بس چند لمحوں کی بات ہے، 3 دن کی بات ہے، 3 مہینے کی بات ہے، 1 مہینے کی بات ہے. مطلب عجیب قسم کی اسپیکولیشن. جب بھی کبھی کو ووٹ آتا ہے اسپیکولیشن ہوتی ہے اور آخر میں ثابت ہوتا ہے کہ اتحادی بھی ساتھ ہیں، میجورٹی بھی قائم ہے.
تو پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ 5-10 دن کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، پھر ایک قوالی شروع ہو جاتی ہے کہ بس آج گئے تو کل گئے، آج گئے تو کل گئے. تو میرا خیال ہے کہ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے اتحادی بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم بل بھی پاس کرا لیں گے، ہم دوسرا بل بھی پاس کرا لیں گے، ہم جو لیجسلیشن نہیں پاس سر، کرانا میں چاہتے ہیں صرف ہم یہ کرا لیتے ہیں. اس لیے پوچھ رہی تھی کیونکہ اطلاعات آئی تھیں کہ کیبنٹ میٹنگ کے اندر انہوں نے اپنے کچھ ریزرویشنز کا، خدشات کا اظہار کیا، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سیپریٹ بریفنگز ارینج کریں گے. تو وہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو چکی ہیں بریفنگز ان کے لیے ارینج؟ انہوں نے سارے، آپ ان کو معاملہ سمجھا چکے ہیں اور دے آر آن بورڈ جو اتحادی ہیں؟ دیکھیں عرفہ، ہم ایک جمہوری پارٹی ہیں اور ہماری کیبنٹ کے اندر بڑی کھل کے بحث ہوتی ہے. بالکل اگر کسی کو تحفظ ہے تو وہ اس کا اظہار کرتا ہے، اور اظہار ہوا بھی، اور اس میں ان کو بتایا بھی گیا اور ایکسپلین بھی کیا گیا، اور اگر کوئی چیز رہ گئی ہے تو بعد میں ایکسپلین کر لی جائے گی. یہ کوئی خدا نخواستہ بادشاہت نہیں ہے، ایک جمہوریت ہے، اور اس میں لوگ اپنی صحیح اپنی سر. آراء بھی دیتے ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں تو کوئی وہ دو رائے نہیں ہے کہ ٹھیک ہے، سوالات سب کو ہوں گے، سوالات مجھے بھی تھے، میں نے بھی کیے فائنانس منسٹر سے. تو یہ تو ہوتا ہے، لیکن جب فائنل چیزیں ہو گئیں اور بل آ گیا تو اب بل پاس ہوگا. ہر پیر سے جمعے اپنا پسندیدہ شو نیوز وائز یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل چینل پر آئیں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریں.